إن هذه تذكرة الله والله 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 الله والله 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا یہ موضوع ایک طرف موجودہ عالمی حالات کہ کسی نہ کسی درجے میں تفصیل کا تقاضا کر رہا ہے، اور دوسری طرف پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں ان سے نمٹنے کے لائے عمل کی طرف بھی گفتگو کا متقاضی ہے۔ لیکن اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میں نے سورہ ابراہیم کی آیات 24 تا 29 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ قرآن مجید ظاہر ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ آج سے 1400 برس پہلے نازل ہونے والی کتاب ہے، جبکہ ہمارے موضوع کا تعلق آج کے حالات اور آج کے واقعات کے ساتھ ہے۔ تو قرآن مجید در حقیقت ہر دور کے لیے رہنما ہے، اس لیے ہے کہ اس کے کردار اگرچہ کہ نام بدل جاتے ہیں لیکن یہ کہ وہ کردار نہیں بدلتے۔ جو کردار کسی زمانے میں فرعون کا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہی کردار ابو جہل کا تھا۔ چنانچہ جب ابو جہل کی لاش پڑی تھی میدان بدر میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے۔ تو جو فرعون کا کریکٹر ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھا، اور ظاہر ہے اسی طرح کے کردار آج بھی ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں اور اطراف و جوانب میں موجود ہیں۔ تو اگر ان کرداروں کو وہ نام دیے بغیر سمجھا جائے تو قرآن مجید کی بہت سی وہ رہنمائی کہ جو ہماری آنکھوں سے اوجھل رہتی ہے ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اس اعتبار سے ذرا ان آیات پر ہم غور کر لیتے ہیں، پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس طور مثال بیان کرتا ہے پاکیزہ کلمے کی جیسے کہ وہ پاکیزہ درخت ہو۔ پاکیزہ کلمہ، ویسے تو ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ در حقیقت اسی کلمے ہی کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس میں ایک وسعت بھی ہے۔ پاکیزہ خیال، پاکیزہ بات، پاکیزہ نظریہ، اچھی سوچ، یہ سارا پاکیزہ کلمہ ہے، کلمہ طیبہ ہے۔
اور ظاہر ہے کہ سب سے پاکیزہ کلام وہ ہے کہ جس میں سب سے پاکیزہ نظریہ بیان ہوا ہو، اور سب سے پاکیزہ نظریہ توحید ہے، اور اس نظریہ توحید کا حامل کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ جہاں تک لا الہ الا اللہ کا تعلق ہے، یہ ہمیشہ رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر دور میں یہی کلمہ جو ہے وہ انبیاء کی دعوت کا مرکز و محور رہا ہے۔ تو یہ ایک ہی کلمہ رہا ہے، کلمہ توحید، تو یہ کلمہ طیبہ ہے۔ اس کے مقابلے میں جو مختلف نظریات، مختلف خیالات، مختلف سوچیں دنیا میں رائج رہی ہیں، وہ کلمات خبائث ہیں، خبیث کلمے ہیں جو مختلف رہے ہیں۔ توحید کا کلمہ ایک رہا ہے، خبیث کلمے کئی رہے ہیں، اس کے کئی انداز اور کئی اطوار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پاکیزہ کلمے کی مثال بیان کرتا ہے جیسے کہ پاکیزہ درخت ہو، اصلھا ثابت، اس کی جڑ مضبوط ہے۔ جڑ کیوں مضبوط ہے؟ کہ ظاہر ہے جو وہ درخت کے جو اس زمین کے ساتھ سازگار ہو، اس کو اپنی جڑ پھیلانے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ ملتان میں آپ جا کر جب آم کا درخت لگاتے ہیں تو وہ اوپر اس لیے زیادہ پھیلتا ہے کہ اندر اس کی جڑ بڑی آسانی سے، فراوانی سے زمین میں اپنے لیے وہ جگہ بناتی ہے اور غذا حاصل کرتی ہے۔ تو یہ جو کلمہ طیبہ ہے، اس کی جڑ کیوں مضبوط ہے؟ کہ یہ فطرت انسانی میں گہری اتری ہوئی ہے، یہ فطرت انسانی کی عکاس ہے، انسان کی اپنی پکار پر مبنی ہے، جس پر انسان کی اٹھان ہوئی ہے، در حقیقت اسی کی یہ ترجمانی ہے۔ یہ تو انسان کے اپنے ہی دل کی ترجمانی ہے کہ جو اس کلمے میں بیان ہوئی ہے، یہ اس کی فطرت کے عین مطابق ہے، لہذا اس کی جڑ گہری ہے، یہ بدلتا نہیں ہے، اسے رنگ بدلنے کی ضرورت نہیں، یہ ہمیشہ ایک ہی رہا ہے۔ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کریں، یعنی درخت ہے، بہت بڑا درخت، اور اس کی شاخیں جو ہے آسمان سے باتیں کرتی ہوں، یعنی بہت پھیلاؤ ہو اس کا۔ انسان کے اندر جب کوئی نظریہ جاگزیں ہوتا ہے تو اس نظریے کی جو صورت نمایاں ہوتی ہے وہ اس کے کردار میں ہوتی ہے۔ میرے اندر کیا نظریہ ہے وہ میرے کردار سے ظاہر ہوگا۔ میں اگر اپنی ذات کے لیے جیتا ہوں تو ظاہر ہے پھر میرا کردار اپنی ہی ذات کے طواف کے گرد ہوگا سارے کا سارا، اور مجھے پھر کسی اور کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ میں اگر اپنی قوم کے لیے جیتا ہوں تو پھر اس کی صورت یہ ہوگی کہ میں اپنی ذات بھی قوم پر اور وطن پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گا، لیکن کسی دوسری قوم کے کسی فرد کی اچھی بات بھی قبول نہیں کروں گا، اسے دھوکہ دینا بھی برا نہیں سمجھوں گا، کیونکہ میں اپنی قوم کے لیے جی رہا ہوں۔ اسی پر تصور کرتے چلے جائیے، کوئی نوع انسانی کے لیے جی رہا ہے، کوئی کس مقصد کے لیے جی رہا ہے، اور ایک آدمی کلمہ طیبہ کے لیے جی رہا ہو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو اس کے کردار کی جو ہے وہ صورت کیا ہوگی، اس کے اندر کتنا ٹھہراؤ آئے گا، اس کے اندر کتنی استقامت ہوگی، اس کے کردار میں کتنی وسعت ہوگی، وہ کیسے سب کے لیے رحمت ہوگا۔ جیسے کہ اس کلمے کے سب سے بڑے مظہر کردار کے اعتبار سے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ ہی تو رحمت للعالمین ہوئے۔ پھر اسی کلمے نے آپ کو جو ہے یہ وسعت عطا کر دی آپ کے کردار کو۔ اب نوٹ کیجئے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ قرآن مجید اسی توحید کا یوں سمجھیے کہ ایک جو لٹریچر ہے، اسی توحید کا بیانیہ ہے، اسی کو یہ بیان کر رہا ہے، عام کر رہا ہے، نریٹ کر رہا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے؟ ان کی اپنی زوجہ محترمہ کی گواہی یہ ہے، کان خلقہ القرآن، ان کا اخلاق قرآن کا عکاس ہے، وہ مجسم قرآن ہیں۔ تو گویا جب کردار کے اندر نظریہ جو ہے وہ توحید کا مستحکم ہو جائے گا، جڑ گہری اتر گئی گویا فطرت انسانی میں، تو اب اس کے نتیجے میں اس کے اعمال کے اندر بھی وہی وسعت پیدا ہو جائے گی۔ اب اس سے ایک قدم اور آگے چڑھیے، وہ قدم کیا ہے؟ فرد، اس سے خاندان وجود میں آتے ہیں، اور پھر خاندانوں سے معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور معاشرے سے ریاست وجود میں آتی ہے۔ آج ہم ایک ریاست کو زیر بحث لے کے آ رہے ہیں نا، پاکستان ایک ریاست ہے، وہ اس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ تو اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ جب ریاست میں رہنے والے لوگوں کے اندر وہ کلمہ گہرا اتر گیا ہو،
اس ریاست کے باشندگان اس کلمے کے حامل ہوں اور اس کی جڑ واقعی اندر اتر گئی ہو۔ اچھا، میں نے آم کے درخت کی مثال دی تھی، تو ذرا میں اس مثال کو تھوڑا اور بھی آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ملتان کی سرزمین میں تو اور سندھ میں تو اس کا پھیلاؤ بہت ہوگا اور جڑ بھی بہت گہری جائے گی۔ اسی آم کو لا کے آپ اگر کہیں پہاڑی علاقے میں لگا دیں، گلگت میں لگا دیں یا مری میں لگا دیں، اب بتائیے کہ اس کا پھیلاؤ وہی ہوگا جو ملتان میں ہوتا ہے؟ تو کیا آم کے درخت میں کوئی قصور تھا یا ماحول کا قصور ہے؟ تو نقص آم کے درخت میں نہیں ہے، نقص اس ماحول میں ہے جس میں لا کے آپ نے اس کو لگا دیا ہے، اس وجہ سے وہ نہیں پھیلے پھولے گا۔ اب بالفرض کسی انسان کی فطرت صالح نہیں ہے، وہ مسخ ہو گئی ہے، وہ پرورٹ ہو گئی ہے، وہاں اب یہ کلمہ توحید جو ہے وہ اس کی جڑ نہیں پھیلے گی، وہ زبان کی نوک تک رہے گا، اندر اس کی جڑ جگہ نہیں بنا پائے گی۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا ہے۔ جب دل میں نہیں اترے گا تو ظاہر کردار پہ بھی کوئی فرق نہیں ڈالے گا۔ تو آج جس ریاست میں ہم رہتے ہیں اس میں عظیم اکثریت ان مسلمانوں کی ہے جو کلمہ گو ہیں، یعنی کلمہ توحید کو پڑھتے ہیں، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ ان کی فطرت میں اترا ہوا بھی ہے، اس کی جڑ نے وہاں جگہ بھی بنائی ہے، لہٰذا اگر وہ جگہ نہیں بنی تو پھل بھی نہیں آئے گا، درخت کی بڑھوتری بھی نہیں ہوگی، اس کے اندر جو ہے وہ اس کی شاخیں آسمان سے بھی باتیں نہیں کریں گی، یہ ٹنڈ منڈ درخت ہوگا۔ اس درخت کے اوپر نہ پتے آئیں گے، نہ شاخیں ہری ہوں گی، نہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی پھل آئیں گے، اس لیے کہ جڑ ہی مضبوط نہیں ہے۔ تو جڑ مضبوط ہوگی فطرت کی سلامتی کے ساتھ، اور فطرت اگر سلامتی پہ نہ ہو تو وہ جڑ مضبوط نہیں ہو سکتی۔ آپ نے درخت غلط جگہ پہ لا کے لگا دیا ہے۔ تو اب ایک ایسی ریاست کا تصور کیجئے کہ جہاں لوگوں کی فطرتیں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، ماحول نے ان کو بگاڑ نہیں دیا، اور وہ صالح فطرت ہے، اور وہ درخت اس کے اندر جو ہے خوب برگ و بار لے کے آئے گا، اور اپنی فصل اور اپنا جو ہے پورا جو ہے وہ اس کے پھل سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ چنانچہ آگے الفاظ بھی یہی ہیں، توتی اکلھا من کل حین باذن ربھا، ہر موقع پر وہ اپنا پھل لے کے آئے گا اپنے رب کے حکم سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ نصیحت پکڑیں۔ اچھا، اب آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا اس کا ہم ایک تعلق جوڑ لیں 1947 کی تحریک کے ساتھ۔ تحریک 1940 تو 23 مارچ 1940 کو قرارداد مقاصد پہ قرارداد پاکستان پیش ہوئی، اور 7 سال کے بعد پاکستان بن گیا۔ تو 1940 سے 1947 تک یہ بات زبان زد عام رہی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب اس دور پر ذرا آپ ایک نگاہ دوڑائیے کہ ہندوستان کا مجموعی ماحول کیا ہے، کہ انگریز کی یہاں پہ حکومت ہے، اور انگریز کو بزور شمشیر ہم نکالنے کی جتنی کوششیں کر چکے تھے وہ ساری کی ساری ناکامی سے دوچار ہو چکی تھیں۔ گویا اب انگریز کو بزور طاقت ہندوستان سے نہیں نکالا جا سکتا، اس پر ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کا اتفاق ہو چکا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی مسلمان اور ہندو مل کے لڑے، لیکن یہ کہ دونوں مل کے شکست کھا گئے، انگریز سے جیت نہیں سکے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ہم یعنی انگریز کو طاقت کے بل پر ہندوستان سے باہر نکال نہیں سکتے۔ نکالنے کا طریقہ ہو سکتا ہے دلیل، استدلال، گفت و شنید، یا کوئی جو بھی اصول انگریز، ظاہر ہے انگریز سے بات کرنی ہے تو اس کے جو اصول وضع کردہ ہیں اس کے مطابق کرنی ہوگی، وہ آپ کی بات تو ماننے کے لیے تیار، وہ اس کی زبان میں بات کرنی پڑے گی، اس لیے کہ وہ حاکم ہے۔ اور اس کی زبان کیا ہے؟ وہ ہے جمہور، اکثریت کی رائے۔ یعنی انگریز جس اخلاقیات سے واقف تھا اور جن اصولوں سے واقف تھا، ان میں جو اکثریت کہے گی وہ کریں گے، وہ ہم مان لیں گے۔ اکثریت ہندوستان میں کس کی ہے؟ مسلمانوں کی یا ہندوؤں کی؟ دیکھیے، ایک بات آج بھی کہی جاتی ہے، میں نے اسی مہینے بھی سنی ہے کسی کی زبان سے، کہ ہندوستان تو سارا ہمارا تھا، انگریز نے ہم سے چھینا تھا، تو یہ آدھا ملک ہم نے کیوں بنایا؟ آدھا ہندوؤں کو کیوں دیا؟ آدھے سے زیادہ کیوں ہندوؤں کو دے دیا؟ اچھا، اسی بات کو بہت ہی سادے انداز میں میری چھوٹی سی بچی یوں کہتی ہے، جو ابھی بمشکل 1 میں گئی ہے، کہ یہ قائد اعظم نے کیا کیا؟
وہ نقشہ اس نے دیکھا تو اس نے کہا قائد اعظم نے کیا کیا ہے، خود اتنا سا لیا اور ہندوؤں کو اتنا دے دیا. بچوں کو تو وہ کیک کے حساب سے یوں ہی سمجھ آتے ہیں نا، مجھے 1 پیس دیا باقیوں کو 6 پیس دے دیے. انہوں نے کہا یہ ہندوؤں کو اتنا دے دیا، ہمیں اتنا سا دیا. تو اسی کو کسی نے دوسرے انداز میں کہا کہ جی ذرا سیانے آدمی نے کہ ہندوستان تو سارا ہمارا تھا، انگریز نے ہم سے چھینا تھا، تو یہ تو ہمیں سارا لینا چاہیے تھا، چھوٹے سے پاکستان پر کیوں راضی ہوئے. تو بات یہ ہے کہ سارا لینا چاہیے، اب بھی لے لیں، لینے سے کسی نے روکا ہوا ہے؟ کوئی لینا چاہے تو اب بھی جا کے لے لے، جس میں زور بازو چاہیے نا. اگر آپ طاقت کے بل پہ لے سکتے ہیں تو جیسے انگریز نے آ کے لے لیا تھا آپ سے، ایسے ہی آپ انگریز سے دوبارہ واپس لے سکتے ہیں تو لے لیں، اور آج ہندو سے چھین سکتے ہیں تو چھین لیں. زرداری صاحب اس پہ کیوں ناراض ہوں گے؟ وہ اگر 10% ہے تو چھوٹے 10 اتنے چھوٹے سے پاکستان پر، اور اتنا بڑا پاکستان انہیں مل جائے تو وہ کیوں نہیں خوش ہوں گے؟ اور نواز شریف صاحب اتنی بڑی اتفاق فاؤنڈری لگائیں گے اگر آپ یہ بھی حاصل کر کے ان کو دے دیں تو مسئلہ ان کو تو کچھ بھی نہیں ہے. اور جو ہماری آرمی ہے وہ بھی خوش ہوگی، کیونکہ وہ اتنے بڑے ملک کے جو ہے وہ سپہ سالار ہوں گے، چیف آف آرمی اسٹاف. تو کسی کو بھی اس پہ اعتراض نہیں ہے، جو حاصل کر سکتا ہے جا کے کر لے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ میں اتنی طاقت نہ 47 میں تھی نہ آج ہے. آپ تو ایک کشمیر نہیں چھین سکتے جس کو آپ اپنی شہرک کہتے ہیں. شہرک دشمن کے قبضے میں ہے اور آپ میں طاقت اتنی نہیں ہے کہ اس سے حاصل چھڑا ہی لیں، تو آپ پورا ہندوستان پہ کیسے قبضہ کریں گے یا کر سکتے تھے؟ کیسے حاصل کر سکتے تھے؟ تو حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا جی کہ آپ استدلال سے بات کریں، کوئی گفتگو کریں، کوئی دلیل دیں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں تھا. اور بہرحال یہ کلمے کی طاقت تھی کہ جس نے انگریز کے سامنے اس بات کو تسلیم کروایا کہ مسلمان ایک جداگانہ ملک حاصل کرنے کا حق رکھتے ہیں. یہ کلمے کی طاقت تھی. یہ ہے اصل میں کلمہ طیبہ کی طاقت. اس وقت ہمارے پاس فوج تھی یہ اتنی جو آج بڑی طاقت ہے، جس کی پریڈ آج آپ نے دیکھی ہے، یہ فوج تھی اس وقت. ہم انگریز سے چھین سکتے تھے، ہندو سے زبردستی لے سکتے؟ نہیں، یہ فوج نہیں تھی. آپ کے پاس ایٹم بم تھا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. آپ کے پاس پستول بھی نہیں تھے، نہتے تھے. تو کس شے نے آپ کی دلیل کو مضبوط کیا؟ وہ در حقیقت اس کلمے کی طاقت تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید نے کہا یہ جو کلمہ طیبہ ہوتا ہے یہ اس درخت کی مانند ہوتا ہے جس کی جڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے، اس کی شاخیں آسمان سے بات کرتی ہیں. اب اس سے آگے چلیے، ہندوستان کے حوالے سے نوٹ کیجئے کہ ظاہر ہے اس کے یہ توحید کا نظریہ تو ان کے ہاں تھا نہیں. ابھی آج ہی مجھے کسی نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے ایک پیج بنایا ہوا ہے، ذرا تھوڑے سے وہ دوسرے وکری ٹائپ کے لوگ ہیں، ذرا ہمارے مزاج کے مذہبی لوگ نہیں ہیں اور آزادانہ سوچ کے حامل لوگ ہیں. تو انہوں نے ایک بات کہی، شیئر کی وہاں پہ، اور وہ بات یہ تھی کہ ایک قرارداد پاکستان میں پاس ہوئی اور ایک قرارداد ہندوستان میں پاس ہوئی. یہ یہاں قرارداد مقاصد کی بات ہو رہی ہے، قرارداد پاکستان کی نہیں. پاکستان میں جو قرارداد پاس ہوئی وہ یہ تھی کہ یہاں حکومت خدا کی ہوگی، اور ہندوستان میں جو قرارداد پاس ہوئی وہ یہ تھی کہ یہاں حکومت عوام کی ہوگی. تو جہاں یہ طے ہوا کہ حکومت خدا کی ہوگی وہ ملک آج قسم پرسی سے دوچار ہے، اور جہاں یہ طے ہوا کہ یہاں حکومت عوام کی ہوگی اس ملک نے معاشی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے کتنی ترقی کی ہے یہ ہمارے سامنے ہے. یعنی یہ بات ایک بطور دلیل سامنے لائی گئی ہے. میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ آیا ہم نے اس قرارداد پہ عمل بھی کیا ہے؟ بات یہ تھی کہ بات بہت اعلیٰ ہو، لیکن یہ کہ وہ آم کا بہت ہی اعلیٰ نسل والا درخت لا کے آپ لگا دیں کسی بنجر زمین پہ، نہ وہاں پہ اسے پانی ملے، نہ اسے غذا ملے، نہ ماحول اس کو سازگار ملے، تو وہ برگ و بار لائے تو لائے کیسے لائے؟ اس کے ثمر سے آپ کیسے بارآور ہو سکتے ہیں اور فیض یاب ہو سکتے ہیں؟ تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے بات تو صحیح کی، لیکن آ کے کی کہاں پہ، رکھی کہاں پہ، یہ ساری چیز دیکھنے کی ہے. تو اس کلمے کے اندر اتنی جان تھی کہ نہ آپ کے پاس ایٹم بم، نہ آپ کے پاس کوئی اتنی بڑی مسلح افواج، لیکن اس کے باوجود آپ نے انگریز اور ہندو دونوں کو شکست دے کے اس لیے کہہ رہا ہوں انگریز بھی پاکستان بنانے پہ خوش نہیں تھا، اور جس دلیل پہ بن رہا تھا اس دلیل پہ تو انگریز بالکل راضی نہیں تھا. وہ بات تو ایسی بات ہے کہ جو بات اسامہ بن لادن کہتا تھا، یہ قائد اعظم اور علامہ اقبال جو بات کہہ رہے تھے وہ اس سے کوئی مختلف بات نہیں تھی. اقبال نے دو ٹوک یہ بات کہی ہے، اگر ہمیں یہ ملک مل جاتا ہے تو اسلام کے چہرے پر دور ملوکیت میں جو
تھے وہ ہٹا کر اصل اسلام کی تصویر دنیا کو دکھانے کے قابل ہو سکیں گے۔ خلافت راشدہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح نے، وہی خلافت جس کا نام لیتے ہوئے آج جو ہے وہ آپ پر کوئی نہ کوئی دفعہ لگ جاتی ہے۔ قائد اعظم نے یہ باتیں کہی ہیں، تو انگریز ان باتوں کو کیسے پسند کر سکتا تھا جب یہ باتیں ہو رہی تھی؟ تو انگریز کو بھی پسند نہیں تھا۔ اور گاندھی نے تو صاف کہا تھا پاکستان میری لاش پہ بنے گا، اور گاندھی کتنی بڑی عوام کا لیڈر تھا اور کس طرح ان کے دلوں پر حکومت کرتا تھا، لیکن وہ بن کے رہا پاکستان، تو اس کلمے کی طاقت کی بنیاد پر بنا ہے۔ ویسے آدمی ڈھیٹ نہ ہو گیا ہو، کوئی بھی معقول شخص اس بات سے قطع نظر کہ آج پاکستان کے لیے نظام کیا ہونا چاہیے، لیکن تحریک پاکستان کے حوالے سے یہ ماننے بغیر رہ نہیں سکتا کہ اگر کلمہ بیچ میں نہ ہوتا تو لوگوں کے اندر اتنی جذبہ اور جو ولولہ کبھی پیدا نہ ہو سکتا کہ قائد اعظم جو ہے یہ ملک حاصل کر سکتے۔ یہ اس کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ لوگ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، اور لوگوں کے اندر یہ جذبہ در حقیقت اس کلمے نے پیدا کیا تھا۔ لوگ جب پاکستان میں داخل ہوتے تھے سجدوں میں گرتے تھے اپنا سب کچھ لٹوا کے، تو کیوں کرتے تھے، کیوں سجدہ کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی امیدوں کی سرزمین انہیں مل گئی ہے، اس لیے کہ وہ دیکھتے تھے کہ 1924 میں جس خلافت کا اختتام کیا گیا ہے اتاترک کے ہاتھوں، اور جس کی تحریک چلائی تھی علی برادران نے، بولی اماں محمد علی کی جاں بیٹا خلافت پہ دے دو، تو یہ ملک حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوبارہ ہم اس خلافت کا اجرا کریں گے اور اس کا احیاء کریں گے۔ تو یہ جذبہ تھا کہ جس نے مسلمانوں کو اتنی جو ہے ولولہ اور جذبے سے بھر دیا تھا۔ تو اصل طاقت اس کلمے کی طاقت تھی۔ دوسری طرف جو کلمہ خبیثہ ہے، اچھا میں ایک بات رہ گئی اس میں وہ بھی عرض کر دوں، تو ہمارے پاس مواقع بہت تھے دنیا کی طاقتور ترین قوم بننے کے۔ میں صرف ایک جھلک آپ کے سامنے یہ رکھ دوں پھر آگے چلتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی جو ابھی میں آپ کو سنا چکا کہ اگر ہمارا یہ ملک آزاد ہمیں مل جاتا ہے تو جو اصل اسلام ہے وہ ہم دنیا کو دکھانے کے قابل ہو سکیں گے۔ پہلے سمجھ لیجئے وہ اصل اسلام کیا ہے۔ اب یہ کوئی بات تھوڑی سی شاید تلخ میری زبان سے نکل جائے، اس اصل اسلام سے آج میں اور آپ بھی شاید پوری طرح واقف نہ ہوں۔ اس اصل اسلام کا جو کی ورڈ ہے، جو کیچنگ ورڈ ہے، وہ ہے عدل، جسٹس۔ اور جسٹس سے مراد صرف عدالت والا جسٹس ہی نہیں ہے، جسٹس سے مراد ہے سوشل جسٹس، افراد میں انصاف، امیر اور غریب کی تمیز ختم کرنا، روٹی کپڑا مکان ہی نہ دینا، تعلیم اور علاج بھی مفت مہیا کرنا۔ اور صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، کوئی غیر مسلم بھی اگر ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورتیں بھی پوری کرنا، یہ ساری اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یعنی آپ ذرا سوچئے، میں نے کہا تھا نا کلمہ وہ ہے طیب کہ جس کی جڑ انسانی ضمیر اور اس کی فطرت کے اندر ہے۔ انسانی فطرت کس شے کی متلاشی ہے آج دنیا میں؟ یہ اوباما صاحب بھی تبدیلی کے نام پہ جیت رہے ہیں، کروڑوں لوگوں نے جانیں فرانس میں دی ہیں جمہوریت کی خاطر، اور کروڑوں نے جانیں دی روس میں کمیونزم کی خاطر۔ یہ متلاشی کس چیز کے تھے؟ کس کی تلاش میں؟ ایک لفظ میں بیان کیجئے تو عدل کی تلاش میں۔ یہ بادشاہ لوگ، ان کا خاندان حاکمیت کا حق کیوں رکھے؟ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں، کسی ایک خاندان کے پاس تو حاکمیت نہیں ہونی چاہیے۔ جس کا منصب بندگی ہو وہ خدائی کیوں کرے؟ آدمی پہ آدمی فرما روائی کیوں کرے؟ جس کا منصب بندگی ہو وہ خدائی کیوں کرے؟ یہ تو خدائی کرنے کا معاملہ۔ اسی لیے وہ کہتے تھے اللہ کے سائے ہیں، ذل اللہ فی الارض ہیں، کہ یہ جو کہہ دیں پھر اس کے آگے سرنڈر کرو۔ یہ انسانی فطرت کو گوارا نہیں ہے۔ تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص ایران والوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیوں آیا ہوں؟ جب انہوں نے کہا نا کیوں آئے ہو، آؤ گفت و شنید کرتے ہیں، کوئی مال و دولت چاہیے، کوئی تعاون چاہیے، جزیہ دینے کے، آؤ بات کریں۔ انہوں نے کہا ہم آئے نہیں، انا قد ارسلنا، بھیجے گئے ہیں۔ کیوں بھیجے گئے ہیں؟ لنخرج الناس، تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں، من ظلمات الجاہلیت الی نور الایمان، جہالت کے اندھیاروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں۔
اور یہ کام ہم دعوت سے، تبلیغ سے، وعظ سے، نصیحت سے، سمجھانے سے، انذار و تبشیر سے کریں گے۔ لیکن ایک اور کام کے لیے بھی ہم آئے ہیں کہ لوگوں کو ہم نکالیں من جور الملوک الی عدل الاسلام، بادشاہوں کے ظلم سے نجات دلا کر اسلام کے عدل میں لے کر آئیں۔ یہ کام ہم تلوار کے ساتھ کریں گے، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنائیں گے، لیکن جہاں تک جسٹس کے نظام کو قائم کرنے کا تعلق ہے وہ ہم زبردستی کریں گے۔ اور یہ بات کسی کو بری نہیں لگنی چاہیے۔ آج امریکہ کیوں آیا عراق میں؟ اس نے کہا صدام ظلم کرتا ہے، ہم ظلم ختم کرنے آئے۔ امریکہ کیوں آیا افغانستان میں؟ وہ کہتے ہیں جی طالبان نے عوام پر بڑا ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں، ہم اس ظلم کو ختم کر کے جمہوریت دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بادشاہوں کا ظلم ختم کر کے اس کی جگہ اسلام کا انصاف لانا چاہتے ہیں۔ اس انصاف کا ایک مظہر وہ ہے کہ نیل کے کنارے کتا بھوکا مرے تو عمر جواب دے ہوگا۔ اس انصاف کا ایک مظہر یہ ہے کہ ایک بوڑھے شخص کو دیکھا بھیک مانگ رہا ہے، دورے پہ آئے ہوئے ہیں حضرت عمر، گورنر کو طلب کر لیا، یہ شخص بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ گورنر کا جواب ہے حضرت یہ غیر مسلم ہے۔ اب دیکھیے اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، سوال کیوں کیا گیا ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر کوئی بھیک مانگنے والا نہیں ہونا چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ بھوکا مرنے والا ہونا چاہیے۔ ہماری ریاست بھی کہتی ہے نا کوئی بھیک نہ مانگے، اور جو بھیک مانگتے ہیں بکاری ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کیا اس لیے پوچھا تھا؟ نہیں، پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ریاست اس کو وظیفہ کیوں نہیں دے رہی کہ یہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہے۔ تو گورنر کا جواب یہ غیر مسلم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وظیفہ کسے ملتا ہے؟ مسلمان کو۔ فوراً قانون سازی ہوتی ہے، اسی وقت صدارتی آرڈیننس آتا ہے، آج کے بعد غیر مسلم کو بھی وظیفہ ملے گا۔ یہ بڑے ظلم کی بات ہے کہ جب تک اس میں توانائی ہو ہم اس سے جزیہ لیں، اور جب وہ کچھ کمانے کے قابل نہ ہو تو ہم اسے بھیک مانگنے کے لیے سڑکوں پہ چھوڑ دیں۔ اچھا، یہ والا اسلام آپ اگر دنیا کو قائم کر کے اس پاکستان میں دکھا دیتے، ذرا سوچئے گا، یہ والا اسلام، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لالٹین کی اس شیشے میں ڈال کے تو آپ داڑھی ناپنے والا اسلام کی میں بات کر رہا ہوں، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ عدل والا اسلام اگر آپ دنیا کو دکھا دیتے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آج دنیا اس اسلام کی دیوانی ہو چکی ہوتی یا نہ؟ کسی امریکی بدماش کو جرت ہوتی کہ وہ آپ پر حملہ آور ہو؟ پوری دنیا کی رائے عامہ آپ کے حق میں ہوتی کہ ہمیں یہ والا نظام چاہیے، یہ ہمارے بادشاہ تو ظالم ہیں۔ آج چڑھائی کرنے کی تو ضرورت نہیں، میڈیا اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ یہاں کی بات وہاں جو ہے وہ ریڈیائی لہروں پہ پہنچ جاتی ہے۔ نظریات کے ویسے بھی کوئی سرحدیں، کوئی ویزے، کچھ امیگریشن انہیں چاہیے نہیں ہوتا، کہیں سے کہیں بات پہنچ جاتی ہے۔ آج کے اس دور میں گلوبل ویلیج میں کسی علاقے میں اگر اس طرح کا نظام ہو تو پوری دنیا کی عوام اس کی دیوانی بنے گی یا نہیں بنے گی؟ یہ اپرچونٹی تھی پاکستان کے پاس، یہ زمانے کا امام بن سکتا تھا، یہ زمانے کے لیے لائٹ ہاؤس بن سکتا تھا، یہ پوری دنیا کو روشنی دکھانے والا بن سکتا تھا۔ ان سارے امکانات کے ساتھ یہ اس نقشے پر وجود میں آیا تھا۔ آج 70 سال کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان، وہ بات پھر بالکل صحیح ہو جائے گی کہ ہندوستان ہم سے بہت آگے، بہت آگے، بہت آگے، ہم بالکل پیچھے، بلکہ یہ کہ ہر اعتبار سے دنیا تو کہہ رہی ہے کہ ایک فیلڈ سٹیٹ ہے، ناکام ریاست ہے۔ جن معیارات پہ دنیا تولتی ہے ان معیارات پہ ہم ناکام ہیں یا نہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑتا، لیکن میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں۔ جس مقصد کے لیے یہ ملک علیحدہ بنایا گیا تھا، کسی بھی کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار کس بات پر ہوتا ہے کہ کس مقصد کے لیے اس نے وہ کام کیا تھا نا۔ ایک بچہ ہے، وہ اسکول جانا شروع کرتا ہے، پھر وہ کالج جاتا ہے، ظاہر ہے مقصد کیا ہے؟ تعلیم حاصل کرنا۔ اب وہ کالج میں جا کر کچھ اور رنگینیاں سیکھ کر، کچھ اور کرتوتیں سیکھ کے بہت آگے نکل جائے، بہت بڑا سیاستدان بن جائے، تو بہرحال اس نے کوئی اور کامیابی تو سمیٹ لی، اسکول اور کالج جانے کا مقصد تو پورا نہیں ہوا نا۔ وہاں کا مقصد تھا تعلیم حاصل کرنا، وہ تعلیم حاصل کرنے کے مقصد میں ناکام رہا۔ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ آپ نے دریا کاٹ دیے، کھیت کاٹے، قوم کٹوائی، لاکھوں عصمتیں قربان کی، پیش نظر مقصد کیا ہے؟
مقصد یہ تھا کہ دنیا کو اس اسلام کی جھلک دکھائیں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، اور عرب بادشاہوں نے اس کے اوپر داغ اور دبے ڈال دیے تھے، اس کا رنگ خراب کر دیا، اس کی شکل بگاڑ دی، ہم وہ اصل والا دنیا کو دکھائیں تاکہ دنیا اس کی طرف دوڑی آئے، یہ مقصد تھا۔ اس مقصد میں اگر ناکام ہیں، بتائیے ہم ایک ناکام ریاست ہیں یا نہیں ہے؟ پھر سوال یہ ہے ملک کیوں علیحدہ بنایا تھا؟ پھر سوال یہ ہے اگر سیکولرزم، اور جیسے ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ لبرلزم ہی ہماری معراج ہے، تو یہ لاکھوں جانیں قربان کیوں کی تھی؟ اور ایک اور بڑا سوال، دنیا مانتی ہے اہلیت میں ہندوستانی سیاستدان بھی، فوجی بھی، جرنیل بھی ہمارے لوگوں سے آگے ہیں، تو پھر کیوں نہ اکٹھے ہی رہیں؟ سیکولرزم تو وہاں بھی ہے، پاکستان سے زیادہ مسلمان وہاں بھی بستے ہیں، اور ہم یہاں والے بھی اور وہاں والے بھی مل کے ایک جان ہو کے ایک سیاسی جماعت بھی بنا لیں تو زیادہ پاورفل پریشر گروپ بن کر اپنے حقوق کا بہتر تحفظ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور چونکہ اس علاقے میں جو اب پاکستان ہے، اس علاقے میں مسلمان اکثریت میں ہیں، اور جب ایسی صورت ہوگی خدا نخواستہ جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، وہاں اگر مسلمانوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو مسلم اکثریتی علاقے میں ہندوؤں کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کا امکان ہوگا، لہٰذا بیلنس بھی قائم ہو جائے گا۔ جو بیلنس ہماری اتنی طاقتور فوجیں پیدا نہیں کر سکتی، وہ بیلنس عوام کی سطح پہ قائم ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے، دہلی میں کسی نے 2 ہندو مارے، 2 مسلمان مارے، تو کہیں لاہور میں 2 ہندو پھڑکائے جا سکتے ہیں۔ پھر دلیل کیا بچے گی ہمارے پاس؟ اگر لبرلزم ہی سب کچھ ہے تو پھر واپس کیوں نہیں وہاں پہ پہنچے ہیں کہ جہاں سے چلے تھے؟ تو بہرحال لبرلزم بنیاد نہیں ہے، سیکولرزم بنیاد نہیں ہے، پاکستان کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ اب ضرورت یہ تھی کہ ہم اس کے مطابق کچھ کرتے، وہ کیا نہیں۔ اب آئیے ذرا دوسری مثال کی طرف جو قرآن مجید نے بیان کی، فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال ایک خبیث کلمے کی۔ توحید کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ کلمہ خبیث ہے۔ توحید کے علاوہ جو بھی نظریہ ہے، جو سوچ ہے، جو فکر ہے، جو خیال ہے، وہ در حقیقت ایک خبیث خیال ہے، وہ توحید کی ضد ہے۔ کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ، اس کی مثال بھی ایک خبیث درخت کی مانند ہے۔ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، جس کو زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، جس کی کوئی جڑ بنیاد نہ ہو، اسے دوام اور استمرار نہ ہو۔ کیا بات ہے یہ، کیا بات کہی گئی ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ کلمہ توحید کے ساتھ اس کا تقابل کیجئے، وہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اس کی جڑ مضبوط ہے نا، فطرت انسانی میں گاڑی اتری ہوئی ہے۔ جو بھی فطرت سلیمہ پر قائم بندہ جب کھڑا ہوگا اسی توحید کی دعوت لے کے اٹھے گا۔ یہ سارے انبیاء کی دعوت یہی ہے۔ اسی طرح ہر سلیم الفطرت آدمی حضرت لقمان کی طرح اٹھ کے وہی بات کہے گا۔ اس کے مقابلے میں کلمہ خبیثہ رنگ بدلتا رہا، کبھی بت پرستی کی صورت میں ظاہر ہوا، کبھی وہ قوم لوط کی روشن خیالی کی صورت میں ظاہر ہوا، کبھی قوم شعیب کی جو بدعمالیاں تھیں اور معاشی استحصال تھا اس صورت میں ظاہر ہوا، اور کبھی فرعون جیسے جبر کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہ اپنے رنگ بدلتا رہا، آج آ کر یہ ایک نئی سوچ کے ساتھ ایک نئے انداز میں جلوہ گر ہے۔ لیکن ہر دور کے شرک کے ساتھ ایک مسئلہ یہ رہا ہے کہ اس کو ڈر اور خوف اس کے ساتھ چمٹا رہا۔ دیکھیے فرعون کتنا طاقتور ہے کہ اسے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ہر طرح سے بنی اسرائیل اس کے غلام ہیں، لیکن اسے ڈر ہے کہ کہیں میرا اقتدار ڈوب نہ جائے، اسی لیے تو وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا رہا ہے نا، خوف ہے، خوف کی وجہ سے کروا رہا ہے کہ میرے اقتدار پر کوئی قبضہ نہ کر لے۔ یہ خوف کیوں ہے؟ یہ اندر کا چور ہے۔ معلوم ہے نا کہ وہ جو جس تہذیب کا میں رکھوالا ہوں اس تہذیب کی جڑیں انسانی فطرت میں پیوست نہیں ہیں، یہ سطحی بات ہے، یہ کسی بھی وقت اکھڑ جائے گی، لہٰذا اس کی حفاظت کرو، اسے بچاؤ۔ آپ نے جب بے موسم پھل اگانے ہوں تو اس کے لیے زیادہ جو ہے وہ مصیبتیں کرنی پڑیں گی نا۔ ٹینٹ فارمنگ جو ہے آج کل جو جدید کی، وہ ٹماٹر آپ نے اگر سردیوں میں اگا رہے ہیں تو اس کے لیے اور زیادہ کھکھیڑ مول لینا پڑے گا۔ تو یہ کلمہ خبیثہ کو ہمیشہ اس طرح کی محنتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسے بچاؤ، یہ گرا، یہ ڈوبا۔ ویسے وہ دعویٰ یہ کریں گے کہ ما لکم من زوال، تمہیں کوئی زوال نہیں آنا، یہ اینڈ آف ہسٹری،
تاریخ اپنی بلندی کو پہنچ گئی، اب تاریخ آگے نہیں بڑھے گی، ارتقاء رک گیا ہے، جہاں تک انسان پہنچ سکتا تھا وہاں پہ پہنچ گیا۔ لیکن یہ کہ ساتھ ہی ہر وقت دھڑکا لگے رہے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس مثالی تمدن کو یہ ختم نہ کر دیں۔ لَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، فرعون نے یہ بات کہی تھی کہ یہ ہارون اور موسیٰ جو ہیں یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہارے مثالی تمدن کا جنازہ نکال کر کوئی اور تمدن، کوئی اور سویلائزیشن، کوئی اور تہذیب جو ہے وہ لے کے آ جائیں، وہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر۔ اب یہ تقابل سامنے آ گیا، ایک تہذیب وجود میں آتی ہے کلمہ طیبہ کی بنیاد پر، اور ایک تہذیب وجود میں آتی ہے کلمہ خبیثہ کی بنیاد پر۔ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر جو تہذیب آتی ہے وہ گہری ہوتی ہے، اسے ڈر نہیں ہوتا، لیکن کلمہ خبیثہ کی بنیاد پر جو تہذیب وجود میں آتی ہے اسے دھڑکا ہر وقت لگا رہتا ہے۔ آج یہ جو پوری دنیا میں جس ڈاکٹرائن کا چرچا ہے، پری ایمپٹیو ڈاکٹرائن، یہ کیا ہے؟ جہاں سے خطرہ ہوگا کہ ہم پر حملہ ہو اس سے پہلے وہاں پر ہم حملہ کر دیں گے۔ تو خطرے کا کیا مطلب ہے؟ ڈر، جہاں سے ڈر ہوگا کہ یہاں سے ہم پر حملہ ہوگا۔ اچھا، کہاں سے ڈر ہے؟ ایک ڈر افغانستان سے تھا، کس سے؟ طالبان سے، جن کے پاس نہ ایئر فورس ہے نہ بحری فوج ہے۔ باقی چھوڑیے، جو ان کے پاس وہ فوج ہے بھی، وہ بھی کوئی باقاعدہ ٹرینڈ آرمی نہیں ہے، والنٹیئرز ہیں۔ ان سے کون ڈر رہا ہے جی؟ امریکہ بہادر۔ فرعون کس سے ڈر رہا ہے؟ غلام بنی اسرائیلیوں بچوں سے۔ اور امریکہ کس سے ڈر رہا ہے؟ افغانستان میں بیٹھے ہوئے طالبان سے، جنہیں شاید جغرافیہ بھی پاکستان آنے کا نہیں معلوم کہ کیا راستہ پکڑ کے آئیں گے۔ ان سے امریکہ ڈر رہا ہے۔ اچھا، اور بھی ڈر لگا انہیں، کس سے لگتا ہے جی ڈر آپ کو؟ ہمیں صدام حسین کے ماس ڈسٹرکشن ویپن سے ڈر لگتا ہے۔ تو یہ ڈر اس کلمہ خبیثہ کے بیج میں موجود ہے، جو اس کا حامل ہوگا اس کے اندر ہر وقت یہ دھڑکا رہے گا، اور دھڑکے کا سبب یہ ہے کہ یہ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، یہ پائیدار شے ہوتی ہی نہیں۔ شاید اسی وجہ سے بڑے دھڑلے سے اقبال نے یہ بات کہہ دی تھی کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ یہ ناپائیدار تہذیب ہے، اسے پائیداری نصیب ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ خباثت پر ہے، کلمہ خبیثہ پر ہے۔ اب میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑی سی آپ کے سامنے وضاحت رکھ دوں۔ مصیبت کا دور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو ایک فتنے سے خبردار کیا تھا، اور فتنہ ہے الفتنۃ مسیح الدجال۔ اور حضور نے اس کی یہ بھی اس کے بارے میں بیان کیا کہ آدم سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دجال، اس کا خروج تو ابھی نہیں ہوا، ہم نے دیکھا تو نہیں، ہم نے اس کی کوئی خبر تو نہیں سنی کہ وہ آ گیا ہے، لیکن جو اس کی خاصیات حدیث میں بیان ہوئی ہیں، احادیث میں بلکہ، وہ خواص اس پورے آج کا جو زمانہ ہمارے سامنے ہے اس میں پوری طرح ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی کہا یہ گیا کہ اس کی ایسی قدرت ہوگی کہ وہ ایک آدمی کو چیرے گا اور اس کے بعد اسے جوڑ کے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ آج اپنی میڈیکل سائنس کو دیکھیے، اس کے اندر یہ خاصیت صلاحیت پیدا، یہ دل آپ کا نکال کے اوپن ہارٹ سرجری جو ہوتی ہے تو گویا بالکل چیر کے اندر سے نکال کے دل، اور پھر اس کے بعد اس کو مرمت کر کے پھر ڈال کے، گویا آلٹو گاڑی ہوئی اور مرمت کر کے پھر سٹارٹ ہو گئی۔ اسی طرح اس دجال کے پاس یہ بھی طاقت ہوگی کہ وہ جس زمین پر چاہے گا بارش برسائے گا۔ اب یہ بھی مصنوعی طور پر بارش برسانے کی بھی قدرت انسان نے حاصل کر لی، اس سے آگے بھی بہت کچھ ہوگا، جو یہ تو بہت پرانی باتیں ہو گئی ہیں۔ وہ کسی ریگزار کو حکم دے گا دجال، اور وہ وہاں پہ لہلاتی ہوئی فصلیں ہو جائیں گی۔ یہ سارا جو عرب ہے، یہ سارا صحرا تھا یا نہیں؟ قرآن کہتا ہے وادی غیر ذی زرع ہے یہ، اور آج سعودی عرب گندم میں خود کفیل ہے۔ یہ سارا جو کرامت ہے، کرامت کہیے یا شوبدہ کہیے، یہ کس کی ہے؟ اسی ٹیکنالوجی کی ہے نا، اسی سائنس کی ہے، اس کی بدولت یہ سارا کچھ ممکن ہوا۔ اچھا، اس کی آواز پوری دنیا میں پہنچ جائے گی،
آج یہ ممکن ہے یا نہیں؟ ان صاحب کے ذریعے سے، ان صاحبہ ہیں یا صاحب ہیں جو بھی ہیں، اور پھر چینلز اور وہ سارا کچھ جو میڈیا دنیا کا، آج یہ بھی ممکن ہو گیا۔ اچھا پھر یہ کہ یہ جو جب دجال آئے گا تو اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اور ایک ہاتھ میں پانی ہوگا، جو اس کو مانے گا اس کو اپنا پانی دے گا، روٹی دے گا، اور جو نہیں مانے گا اس کو اپنی آگ میں جلائے گا۔ آج کی دنیا جو ہے، اگر آپ اس دنیا کے ساتھ سازگاری اختیار کر لیں تو معاشی ترقی بھی ہے اور آپ کے لیے مواقع بھی ہیں، اور اگر آپ اس کے ساتھ سازگاری اختیار نہ کریں تو ویسے تو ایک آگ تو یہ تھی نا، غربت کی آگ، اس میں تو جلیں گے ہی جلیں گے، اجنبیت کی آگ، آئسولیشن کی آگ، اس میں تو جلیں گے ہی جلیں گے، لیکن اب تو ڈیزی کٹر بھی ہیں، ہیل فائر بھی ہیں، اب تو اس آگ میں بھی جلاتے ہیں، ہیل فائر۔ تو وہ تمام باتیں جو دجال اکبر کے بارے میں کہی گئی ہیں، وہ آج کی کسی نہ کسی درجے میں آج کے زمانے میں بھی ان کا ظہور ہو رہا ہے۔ یہ ہے زمانہ، اور اس زمانے کی ابتدا در حقیقت آج سے 400 سال پہلے ہوئی ہے، جسے کہتے ہیں نا مغرب جاگا ہے، یورپ جاگا ہے۔ یورپ سویا پڑا تھا اور یورپ ڈارک ایج میں تھا۔ یہ قرآن کی روشنی جب وہاں پہ پہنچی اسپین کے ذریعے سے، وہاں اپنے حقوق کا شعور آیا، اور پھر عقل کی باتیں بھی آئیں، منطق کی باتیں بھی آئیں، استقرائی منطق بھی آئی، جس کی طرف قرآن مجید نے راغب کیا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں جب لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا جو مذہب ہے عیسائیت، اس لیے کہ وہ اس کا عقیدہ ہی بڑا اللاجیکل تھا، ایک میں تین اور تین میں ایک، اس نے منطق پہ بھی پابندی لگا رکھی ہے، فلسفے بھی پابندی لگا رکھی ہے، سائنس پہ بھی پابندی لگا رکھی ہے، لہٰذا لوگوں نے اس مذہب کے خلاف بغاوت کی۔ پھر وہ بغاوت محدود نہیں رہی ایک مذہب کی حد تک، بلکہ اس نے تمام مذاہب کے خلاف بغاوت کر دی۔ یہ ہے جدید تہذیب کی گٹی میں پڑی ہوئی خباثت کہ ہم نہ کسی اللہ کو جانتے ہیں، نہ رسول کو جانتے ہیں، نہ آخرت کو جانتے ہیں۔ یہ ہمارے حواس کی گرفت میں آنے والی چیزیں ہی نہیں۔ ہم ایمان لائیں گے، مگر ایمان لائیں گے ظاہر پر، غیب پر نہیں۔ اور آج کا جو جدید ذہن ہے وہ ایمان بالغیب کے معاملے میں بہرحال شکوک و شبہات کا شکار ہے ہی، بے شک مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ مسئلے کھڑے رہتے ہی ہیں، جبکہ حقیقت میں ایمان تو نام ہی بالغیب کا، وہ چیزیں جو حواس کی گرفت میں نہ آ سکے ان کو ماننے کا نام ایمان ہے، ایمان بالغیب ہے۔ تو ہمارے ایمان تین چیزوں پر مبنی تھا: اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور نبوت پر ایمان، رسالت پر ایمان، جس کی ایک صورت نبیوں کی ہے، اور ایک صورت کتابوں کی ہے، اور ایک صورت فرشتوں کی ہے۔ یہ ایمان بالرسالت ہی کی پھر فرع ہے۔ اب ان تین ایمانیات کی جگہ وہاں پہ تین نئے ایمانیات آ گئے، عقائد آ گئے۔ اللہ کی معرفت، اس کے پاس ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم سوچیں اور اللہ پر کی طرف متوجہ ہوں، تفکر کریں۔ ہاں، ہم وہ ساری صلاحیت جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے تاکہ اللہ کی معرفت حاصل کریں، اس صلاحیت کو بروئے کار لا کر دنیا کی معرفت حاصل کریں گے، کائنات کی معرفت حاصل کریں گے، مادے کی معرفت حاصل کریں گے۔ اللہ کی جگہ پہ کائنات آ گئی۔ آخرت کو ہدف بنانا یہ پیش نظر انسان کے نہیں رہا، بلکہ پہلے تو یہ تھا نا، ہندو بھی ایک تصور رکھتا تھا آواگمن کا کہ ادھر مریں گے پھر ادھر اچھے عمل ہوں گے تو اس سے بہتر جو ہے وہ جنم میں آئیں گے، اور برے عمل ہوئے تو اس سے بری جنم میں آئیں گے۔ ہر طرف کوئی نہ کچھ تھا، ہر سویلائزیشن میں۔ نئی تہذیب میں وہ کہا جی آخرت واخرت کو چھوڑو، اگلے جنم کی باتیں رہنے دو، اس جنم کو خوبصورت بناؤ، دنیا کو جنت بناؤ۔ ٹرپلٹ جس گھر میں جائے گھر جنت بن جائے، اور کنزیومر سوسائٹی وجود میں لاؤ، لوگ کمائیں اور کھائیں اور خرچ کریں اور خوب جو ہے وہ عیاش زندگی بسر کریں، لذتوں میں پڑیں۔ اس سے آگے تیسرا عقیدہ، رسالت کی بنیاد در حقیقت روح ہے۔ سوچئے گا ایک بات کو، یہ قرآن مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ پہ نازل کیا گیا، قلب پہ نازل کیا گیا۔ آج کے انسان سے پوچھئے بھائی قلب سوچتا ہے؟ آپ اپنے سے پوچھیں نا، آپ کا دل سوچتا ہے؟ آپ کو یقین ہے اس بات کا؟ آپ کو یقین ہے آپ کا دل سوچتا ہے؟ یہ جدید آدمی ہے۔
قرآن کہہ رہا ہے آپ کے قلب پہ اترا ہے، اللہ نے اتارا ہے آپ کے قلب پر۔ قرآن کہہ رہا ہے دل سوچتا ہے، تفقہ کرتا ہے۔ ہمارا تو ذہن ماننے کے لیے ہی تیار، یہ ہے جدید ذہن۔ ہمیں دل لگتا ہے ایک پمپنگ مشین جو خون کو رگوں میں دوڑاتا رہتا ہے، بس۔ قرآن مجید جو کہہ رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ جدید ایمانیات کتنی راسخ ہو گئی ہے، لاشعور میں اتر گئی ہے۔ بہرحال جب اللہ بھی منظر سے ہٹ گیا، آخرت بھی ہٹ گئی، روح بھی سے بھی آدمی نکل گیا، تو پھر باقی کیا رہا؟ انسان رہ گیا حیوان، بس ایوالوڈ حیوان۔ اس حیوان کی وہ ساری ضرورتیں پوری ہونی چاہیے جو حیوانی ہیں، اس کی جو جبلتیں ہیں، اس کی جو ضرورتیں، وہ جو نیڈز ہیں اس کے اس حیوانی وجود کی، ان کی فکر تو کرو اور اس کی پوری گریٹیفیکیشن کا سامان کرو۔ یہ در حقیقت سیکس فری سوسائٹی اور جن چیزوں پر ہم روتے ہیں آج، بے حیائی ہو گئی ہے فلاں، یہ تو در حقیقت ان عقائد کا لازمی نتائج ہیں۔ اچھا دیکھیے، جو جیسے کہا نا کلمے سے پھر پوری سویلائزیشن وجود میں آتی ہے، پوری سوسائٹی وجود میں آتی ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ اگر توحید ہے تو توحید کی بنیاد پر ایک سماجی نظام بھی بنے گا۔ کیسے بنے گا؟ سب کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ تو تمام انسان آپس میں کیا ہوئے پھر؟ مخلوق ہونے کے ناطے سب برابر ہو گئے۔ تو کسی گورے کو اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی گورے پر، کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ یہ در حقیقت توحید کا لازمی تقاضا ہے۔ جب یہ والی توحید بیچ سے نکل گئی، کلمہ طیبہ نکل گیا، اس کی جگہ پہ کوئی کلمہ خبیثہ آ گیا، تو اب یہ گورے کالے کی، اونچے نیچے کی تمیز، بے شک آپ زبانوں سے کہتے رہیں لیکن یہ تمیز تو بہرحال لوگ رکھیں گے، لیکن ایک بہت بڑی بدتمیزی ساتھ آ جائے گی، وہ یہ کہ عورت اور مرد کی تمیز بھی ختم۔ وہاں پر تو اس دائرے کے اندر قرآن مجید حیا کی بات کرے گا، شرم کی بات کرے گا، دین آ کے آپ کو آپ کی فطرت کی یہ بات سمجھائے گا، لیکن جدید تہذیب آپ کی اس فطرت کو مسخ کرے گی اور اس کی جگہ پہ بے حیائی کو جو ہے وہ لے کے آئے گی۔ تو یہ سماجی سطح پر یہ سارے معاملات تبدیل ہو گئے۔ معاشی سطح پر ملکیت جو ہے وہ اللہ کی اور انسانوں کے پاس امانت کا تصور آئے گا، لیکن جب کلمہ خبیثہ آئے گا تو وہ کہے گا نہیں، مال تمہارا مال بھی مال بنانے کا ذریعہ ہو سکتا ہے، بذریعہ سود، سرمایہ داری کی بنیاد پڑ جائے گی، ظلم شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح حاکمیت اگر اللہ کی ہے تو تمام انسان اس کی نیابت کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا کوئی نائب مقرر کریں گے جو ان کی طرف سے نیابت کی ذمہ داری ادا کر رہا ہوگا، وہ اللہ نے انسانوں کو دی تھی، اس کو وہ ایکسرسائز کرے گا۔ لیکن یہ کہ جب آپ یہ مان لیں کہ نہیں انسانوں کے لیے حاکمیت ہے، حاکمیت عوام، تو پھر یہ کہ بہرحال نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسانوں ہی کے کچھ خاندان اس منصب پر فائز ہو جائیں گے۔ جیسے آج روتے ہیں نا، پاکستان میں چند خاندان ہیں جو عدل بدل کر کے حکومت کرتے رہتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب بھی فرماتے ہیں اب لگتا ہے اگلے 25 سال یہی پارٹیاں حکومت کرتی رہیں گی، تو اور کیا کریں گی؟ خواب سے ذرا بیدار ہوتا ہے محکوم، مگر پھر اس کو سلا دیتی ہے حکمراں کی شاعری۔ اور کھیل، یہ سیاست کا کھیل تو ہے ہی ایسا کہ اس کھیل میں تعین مراتب ہے ضروری۔ شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ، بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورائے ناچیز، فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ۔ یہ ہے جمہوریت اور سیاست۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا، تو ایک مکمل خبیث نظام وجود میں آئے گا اس کلمہ خبیثہ کی بنیاد پر، لیکن ہر وقت کانپتا رہے گا، ہر وقت اسے ڈر رہے گی، ہر وقت اسے اندیشہ رہے گا کہ کہیں وہ اگر کہیں بھی لائٹ آ گئی نا، روشنی آ گئی تو اندھیرا چھٹ جائے گا۔ لہٰذا وہ کوشش کرے گا کہ ہمیشہ دبا کے رکھو، نپ دا ایول ان دا بڈ۔ ایسا نہیں کہ واقعی خطرہ ہے، نہیں، امکان ہے تو بھی نہ چھوڑو۔ تو بہرحال پاکستان نے جس ماحول میں کلمہ طیبہ پڑھا تھا، قرارداد پاکستان یا قرارداد مقاصد بعد میں پاس کی تھی، ماحول یہ تھا، پوری دنیا پر جو اس نظام کا چرچا تھا وہ یہ تھا۔ آپ نے کہا نہیں، قوم علاقے سے نہیں بنتی، آپ نے کہا قوم زبان سے نہیں بنتی، آپ نے کہا قوم نسل سے نہیں بنتی، آپ نے کہا قوم رنگ سے نہیں بنتی، قوم نظریے سے بنتی ہے۔ یہ نئی بات تھی یا نہیں؟ انوکھی بات تھی یا نہیں؟ اجنبی بات تھی یا نہیں؟ بالکل اجنبی بات ہے، لیکن یہ اجنبی بات ہی عین اسلام تھی۔ اصل اسلام کا پیغام تو یہی ہے، لیکن یہ بات دنیا میں اب اجنبی ہو چکی اور بہت سے دینداروں کی نظر میں بھی یہ اجنبی بات تھی۔
اسی لیے تو اقبال کو گلہ کرنا پڑا، اور آخری بات یہ کہی کہ با مصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہم آؤست گر باؤ نہ رسیدی تمام بولابیست۔ تو بہرحال بہت سے مذہبی لوگ بھی اس چیز سے ناواقف ہو چکے ہوئے تھے۔ دنیا کہہ رہی تھی عوام کی حاکمیت، آپ نے کہا نہیں، حاکمیت اللہ کی، آپ کے آئین میں طے شدہ ہے۔ تو آپ اجنبی باتیں کر رہے تھے، آپ نے دنیا کی ماحول کے ساتھ سازگاری اختیار نہیں کی تھی، اسی لیے پھر کھٹ بٹ شروع ہو گئی۔ ہندوستان کے خلاف کسی کو سازشیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے بات ہی ایسی کر دی جس سے دنیا پہلے ہی ڈر رہی تھی، جس سے پہلے ہی کمیونزم کانپ رہا تھا، کیپٹلزم کانپ رہا تھا، آپ نے تو اس عدل کی بات کر دی، آپ نے وہ بیج بونے کی بات کر دی جس سے عدل کا تناور درخت دنیا میں وجود آ سکتا تھا۔ لہٰذا آپ کے خلاف سازشیں ہونی تھی، اس لیے مارشل لا لگا تھا۔ 1958 کا مارشل لا اس لیے لگا تاکہ وہ 1956 کا جو اسلامی آئین بنا ہے وہ پنپ نہ سکے، اور 73 میں اگر دوسرا اسلامی آئین بنا تو 77 میں اسی لیے دوسرا مارشل لا لگا، تیسرا۔ سمجھ لیجئے ضیاء الحق صاحب نے کیا کیا کہ تحریک پاکستان کے بعد بہت بڑی تحریک نظام مصطفیٰ پاکستان میں چلی 77 میں، ایسی ہی تحریک ایران میں چلی تھی، خمینی صاحب آ گئے تھے، ایسا ہی ہوا تھا نا، ویسی ہی تحریک پاکستان میں چلی تو کون آیا؟ کوئی مولانا صاحب آئے، وہاں تو آیت اللہ صاحب آئے تھے، یہاں کوئی مولانا صاحب آ سکے؟ نہیں، چیف آف آرمی سٹاف آ گئے، اور بن کے کیا آئے؟ مرد مومن مرد حق۔ لوگ اب بھی انہیں کہتے ہیں مرد مومن مرد حق، حقیقت میں تو وہ ڈسیو کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ 77 کی تحریک نے جو یہاں کا ماحول بنا دیا تھا، در حقیقت اس کے خلاف بات کرنے کی تو کوئی صورت بن نہیں سکتی تھی، کوئی اکڑ کے بات کرنے کی تو صورت تھی نہیں۔ آپ کہتے اسلام نہیں آ سکتا، جیسے مصریوں نے کہا، وہاں جرنیلوں نے اخوان المسلمون کے لوگوں کو مارا یا نہیں مارا؟ اور جیسے شام میں ہوا، یہ جو اب بشار الاسد بیٹھا ہے، اس کا باپ جو حافظ الاسد تھا، اس نے گاؤں کے گاؤں ایئر فورس استعمال کر کے مسمار کر دیے۔ یہ آپ 77 کی تحریک کے بعد پاکستان میں تو نہیں کر سکتے تھے۔ انداتا سب کا ایک، واشنگٹن، مقاصد آپ کے کیسے دوسرے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، آپ نے کہا جی ہم خود مرد مومن ہیں، ہم خود مرد حق ہیں۔ اور کام آپ نے کیا کیا؟ وہ تمام پوٹینشل جو اس ملک میں یوٹیلائز ہو سکتا تھا، جمال عبد الناصر نے خود مروائے، حافظ الاسد نے خود مروائے، اپنے ہاتھوں سے اپنے مسلمانوں کو مارا، لیکن آپ نے کمال کیا، آپ کی حکمت کو سلام، آپ نے جا کے مروائے بھی تو افغانستان میں روسیوں کے ہاتھوں مروائے، اور ایک اور فائدہ سمیٹ لیا۔ 16 لاکھ لوگ روس کے خلاف جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ 16 لاکھ کیسے لوگ تھے؟ جان دینا کوئی آسان کام ہے؟ یہ تو بہت ہی متحرک لوگ، بڑے فعال لوگ، بڑے ڈائنامک لوگ، یہ 16 لاکھ مر گئے۔ اتنے متحرک لوگ کسی قوم میں کہاں ہوتے ہیں؟ اور اگر 16 لاکھ مر جائیں تو باقی کیا بچتا ہے؟ ان 16 لاکھ کے مرنے کے بعد آپ کے ملک میں تحریک چلانے والا کچھ پیچھے نہیں بچا۔ اس کے بعد راوی چین ہی چین لکھتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات میری؟ ایک بات یہ کہی جاتی ہے نا، ضیاء الحق نے یہ کر دیا، ضیاء الحق نے وہ کر دیا۔ ضیاء الحق نے آپ ہی کا کام کیا، کسی نے اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی۔ ہاں، اس نے بانداز دیگر اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اور اس کے کریڈٹ میں 16 لاکھ لوگوں کی جان لینا ہے۔ انتہائی ڈائنامک لوگ جو اگر اس ملک میں ہوتے تو انقلاب برپا کر چکے ہوتے، جو اس ملک میں ہوتے تو کسی پرویز مشرف کو اپنا ایجنڈا آگے بڑھانے کی ضرورت ممکن نہیں تھا اس کے لیے۔ یہ پہلے آپ نے مروائے تو پرویز مشرف کے لیے یہ سب ممکن ہوا۔ تو بہرحال میٹھی گولی دے کے وہ کام ہو گیا، اور بہرحال ثابت ہو گئی ایک بات، تلخ بات ہے لیکن ثابت ہو گئی۔ اقبال نے یہ بات کہی تھی، اور وہ بات یہ تھی، قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے؟
اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. اس میں ضیاء الحق نے اگر چلاکی کی تو 2 رکعت کے اماموں کا بھی کوئی قصور ہے کہ انہوں نے بچے کیوں مروائے اس کے پیچھے. انہیں سمجھ ہونی چاہیے تھی نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر ثابت ہو گیا کہ ہماری مذہبی قیادت کے اندر وہ شعور، وہ ادراک، وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ آج کے پھندوں سے اپنے آپ کو بچا کر آگے بڑھ سکے. بڑی آسانی سے گرفتار ہو جاتے ہیں، چالو میں آ جاتے ہیں. بہرحال جب وہ پوٹینشیل نہیں رہا تو اب اس کے بعد ایک اور مارشل لا لگا اور جناب پرویز مشرف صاحب آئے. تو انہوں نے چاہا یہ کہ پاکستان دنیا میں ترقی اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ ہمارا پودا جو ہے نا یہ آم کا درخت ہے اور دنیا میں اخروٹ کے درخت کی گنجائش ہے، آم کے درخت کی گنجائش نہیں ہے. لہٰذا یو ٹرن کا مطلب یہ تھا کہ ہم اخروٹ کا درخت لگائیں گے. ہم اس کلمہ طیبہ کو یہاں سے نکال کر اس کی جگہ وہ کلمہ خبیثہ جو ساری دنیا میں رائج ہو چکا ہے اور جو پھل رہا ہے اور پھول رہا ہے، ظاہراً بڑی اس کی چکا چوندھ ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی. یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے جو ڈرتی تو بہت ہے لیکن یہ کہ بہرحال اس کی پوری دنیا میں چمک ہے. لوگ اسی پہ مرتے ہیں، اسی کی طرف دوڑتے ہیں، اسی پہ لپکتے ہیں. اس نے بھی چاہا کہ اسی طرف جو ہے پیش قدمی کی جائے. زمانے میں پنپنے کے یہی اب انداز ہو سکتے ہیں. وہاں سے ایک سفر کا آغاز ہوا ہے. کہنے کو ہم نے جو طیب چیزیں چھوڑی ہیں اور خبیث چیزوں کی طرف گئے ہیں، میں چند گنوا دیتا ہوں. آپ نے دوستی چھوڑ دی افغان طالبان کی اور آپ نے دوستی اختیار کر لی امریکی آقاؤں کی. آپ نے نصاب سے وہ تمام باتیں امریکیوں کے کہنے پر یا این جی اوز کے کہنے پر نکال دیں جس سے اس نظریے کی آپ بیاری ہو سکتی تھی، اور وہ باتیں ڈال دیں جس سے اس خبیث نظریے کی آپ بیاری کی گئی. اس سے آگے بڑھیے. آپ نے ان شخصیات کو بھی چھوڑ دیا جو اس نظریے کی علامت تھی، یہاں تک کہ علامہ اقبال کے دن سے بھی چھٹی بھی ختم. علامہ اقبال کوئی مولوی صاحب نہیں تھے کہ آپ کو مولویوں سے چڑ ہوئی تھی نا. یہ اقبال سے آپ کیوں غصہ ہو گئے؟ اقبال سے غصے کا سبب اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ اس کی نظموں سے اس نظریے کی آبیاری ہوتی ہے. نظریہ پاکستان یاد دلاتا ہے، وہ اماں کو اس کا اصل خصم یاد دلاتا ہے، اور اماں چونکہ کسی اور بڈھے کے ساتھ بھاگ گئی ہوئی ہے اس لیے اسے وہ اصل خصم کا نام لیتے ہوئے غصہ آتا ہے. اس لیے اقبال برا ہے. اور بھانڈوں سے اقبال کے خلاف باتیں کرائی جاتی ہیں چینلز پہ، بھانڈوں سے. تو بہرحال اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اقبال سے بھی یو ٹرن لے لیا. آپ نے در حقیقت نظریہ پاکستان سے یو ٹرن لے لیا. آپ نے کشمیر سے یو ٹرن لے لیا. آپ نے ہندوستان کے مسلمانوں سے یو ٹرن لے لیا. کبھی وہ بھی وقت ہو سکتا تھا اور ہوتا تھا، بلکہ یہ بات تو اندر ریکارڈ ہے. قائد اعظم سے جب یہ پوچھا گیا آپ پاکستان بنا کے علیحدہ ہو جاؤ گے، جو مسلمان ہندوستان میں رہ جائیں گے ان کا پرسان حال کون ہوگا؟ قائد اعظم کا جواب تھا ان کا نگہبان، ان کی حفاظت پاکستان کرے گا. اور قائد اعظم کا یہ جو جواب تھا یہ تاریخی حقیقت پر مبنی تھا. محمد بن قاسم اگر ایک بیٹی کی پکار پہ آ سکتا ہے تو ہندوستان کے مسلمانوں کے دفاع کے لیے پاکستان کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ آپ ذرا کسی مندر کے ساتھ پاکستان میں وہ کر کے دیکھیے نا جو ہندوستان میں مسجدوں کے ساتھ کر رہا ہے. ان کے پاس طاقت ہے، وہ آپ وہ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس طاقت نہیں ہے اس لیے وہ کر رہے ہیں. اور یہ اس لیے ہوا کہ آپ نے ان سے منہ موڑ لیا ہے. ہندوستانی مسلمانوں سے آپ نے منہ موڑ لیا، ان کو کمزور کر دیا. آپ نے نظریہ پاکستان سے منہ موڑ لیا. 2 باتیں رہ گئی ہیں، وہ بھی کوئی زیادہ عرصہ چلنے والی نہیں. ایک رہ گئی ہے فوج اور ایک رہ گیا ایٹم بم. دونوں کے حوالے سے میں بتا دوں، ایٹم بم کے حوالے سے تو آپ باتیں سنتے ہی رہتے ہیں، فوج کے حوالے سے آپ سنتے نہیں. لیکن یہ کہ خیال کیجئے گا یہ جتنے لوگ آج فوج کے حمایتی بن کے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیوں ہیں؟ یہ سارے وہ سرخے ہیں سابقہ کہ جو فوج کے دشمن نمبر 1 ہوا کرتے تھے.
یہ ہندوستانی ٹینکوں پر بیٹھ کر آنے کی باتیں کرنے والے لوگ آج فوج کے حمایتی کیوں ہیں؟ کہ ان کے ایک دوسرے دشمن کو فوجیوں سے وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ نمٹ لیں ان سے، مولویوں سے، مذہبی طبقات سے۔ باقی وہ فوج کے ہمدرد تو ہرگز نہیں ہے، یا ان کے جن کی آپس کی باتیں ہوتی ہیں، وہ جو آپس کی بات کرتے ہیں فوج کے حوالے سے، وہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ تو یہ تو فوج کی حمایتی تو ہرگز نہیں۔ تو صبح و شام ایک پروپیگنڈا مہم لانچ ہو جائے گی، اور یہ میڈیا کا جن اب کسی کے قابو آنے والا نہیں۔ ہاں، وہ مسئلہ اگر ممتاز قادری کا ہو تو بڑی آسانی سے قابو ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ جب باہر سے آواز لگے گی تو پھر یہ میڈیا کا جن قابو ہونے والا نہیں۔ افتخار چودھری کے مسئلے پر قابو ہوا، اور دھرنوں کے مسئلے پہ قابو ہوا، ہاں ممتاز قادری کے مسئلے پہ قابو ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جن بھی بوتل سے نکل چکا۔ آج ہم اتنے کمزور ہو چکے کہ نہ ہم ہندوستان کے سامنے کھڑے ہو سکتے، بلکہ بنگلہ دیش کے آگے بھی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ بنگلہ دیش کے آگے بھی، وہاں پہ جو ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں، جو پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے، جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنے گھر بار لوٹائے، جو 1971 سے آج تک پاکستان کی خاطر کیمپوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، گھر ان کو نصیب نہیں ہیں، ان کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں، ہم احتجاج تک نہیں کر سکتے۔ ہم تھائی لینڈ کے آگے نہیں بول سکتے، جبکہ ہم ایٹمی طاقت ہیں، ہم اتنی بڑی فوج کے مالک ہیں جس کی پریڈ آپ نے آج دیکھ لی۔ 47 میں آپ کچھ نہیں تھے، لیکن آپ فلسطین کے لیے بولتے تھے۔ قائد اعظم بولتے تھے یا نہیں بولتے تھے؟ آپ دنیا جہاں کے مسلمانوں کے لیے بولتے تھے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ آپ کچھ بھی نہیں، کیوں؟ اس وقت نظریے کی طاقت نے آپ کو مضبوط کیا ہوا تھا۔ آج نظریہ خبیثہ نے ہمیں اتنا کمزور کر دیا ہے۔ اگلے الفاظ پڑھ لیجئے۔ فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ مضبوط بات کے ذریعے سے ایمان والے لوگوں کو دنیا کی زندگی میں مضبوط بناتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ان کی ٹیکنالوجی اور ان کی طاقت نہیں، ان کو مضبوط کرنے والی شے ان کا استدلال ہوتا ہے، ان کا آرگومنٹ ہوتا ہے، ان کی دلیل ہوتی ہے، ان کا وہ نظریہ ہوتا ہے جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آخرت میں بھی قدم مضبوط اسی کے رہیں گے جو اس کلمہ توحید پر استوار ہوگا۔ یہ معمولی کلمہ نہیں ہے، ہمیں اپنے اس جسم کی زمین کو اس کلمے کے سازگار بنانا چاہیے، نہ کہ دنیا کی ماحول کے مطابق اسے ڈال لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ اسلام شروع ہوا تو کوئی اسے نہیں جانتا تھا، اس کے پودا بہت تیزی سے ترقی اس نے نہیں کی، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، درجہ بدرجہ بڑھا ہے، اچانک نہیں ہوا۔ فَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، عنقریب اسلام ویسا ہی ہو جائے گا جیسا شروع ہوا تھا، یعنی پھر اجنبی ہوگا۔ فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، خوشخبری ان کے لیے ہے جو اسلام کے ساتھ جڑ جائیں، بے شک زمانے سے اجنبی ہو جائیں۔ آج اگر ہم اسلام پر عمل کریں تو شاید ہمارے اپنے گھر والوں کی نظروں میں اجنبیت کا سامنا کرنا پڑے، لیکن محمد الرسول اللہ خوشخبری ان اجنبیوں کو دے رہے ہیں جو اسلام سے پیوست ہو جائیں، خواہ دنیا سے وہ آئسولیٹ ہو جائیں۔ اقبال نے بھی ایک بات کہی ہے، آج ہم اسلام سے دور کیوں ہوئے؟ مغرب کی رنگینیوں میں کھو گئے نا۔ تو اقبال کہتے ہیں ہم مشرق کی مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہاں کنٹر سب بلوری ہیں، یہاں ایک پرانا مٹکا ہے۔ پرانے فیشن ہمیں نہیں، ماڈرن۔ پھر اس کا انجام بتاتے ہیں، اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے۔ تو اس اسلام کے ساتھ جڑ جائیں تو پکے ہو جائیں گے اور بچ بھی جائیں گے۔ جس زمانے کا میں نے نقشہ کھینچا تھا وہ دائمی نہیں ہے، ہاں 400 سال بہت بڑی مدت ہوتی ہے، وہ زمانہ ترقی کرتا رہا ہے۔ آج پوری دنیا پہ وہ پھیل چکی ہے، وہ خبیث تہذیب، دجالی تہذیب، اور اس سے ہٹ کر جینا بظاہر ناممکن اور محال لگتا ہے، لیکن اگر کوئی کھڑا ہو جائے
اور دلیل کے ساتھ کھڑا ہو، اللہ تعالیٰ اس کا سہارا بنے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن دوسری بات یہ کہ یہ کوئی دائمی تو ہے نہیں، اس کی بساط لپٹنی ہے، اس نے ختم ہونا ہے۔ آنے والا دور در حقیقت محمد الرسول اللہ کا دور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو عالمی رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آج دنیا اگر گلوبل ولیج بن گئی ہے تو کیوں بنی ہے؟ اللہ نے اسے ایک پورے گلوب کو ایک گاؤں کی صورت تک پہنچایا تو کیوں پہنچایا؟ اگر یہ اتنی ترقی نہ ہوئی ہوتی تو محمد الرسول اللہ عالمی رسول کیسے بنتے؟ اور پوری دنیا پر محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا نظام بھی قائم ہونا ہے۔ اگر یہ سارے ذرائع نقل و حمل اور ذرائع ابلاغ نہ ہوتے تو پوری دنیا کے اوپر ایک نظام حکومت کیسے قائم ہوتا؟ تو اللہ نے محمد الرسول اللہ کے نظام کو پوری دنیا میں قائم کرنا تھا، مشرق و مغرب میں، اس لیے تو یہ سارے انتظامات کروائے۔ لیکن یہ کہ جہاں تک اس تہذیب کا تعلق ہے یہ ساری ختم ہونی ہے۔ اقبال نے اسی کا در حقیقت نقشہ کھینچا تھا، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود۔ آج بھولے ہوئے ہیں لیکن پھر یاد آ جائے گا، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ ان زمانے کے اندھوں کو کیسے کوئی سمجھائے؟ یہ ایمانی حقائق اتنی آسانی سے سمجھانا ممکن تو نہیں ہے۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، حاصل کیا ہے؟ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے، کلمہ توحید سے، کلمہ طیبہ سے، یہ پوری دنیا پر چھائے گا۔ اس کلمے کے ذریعے سے اللہ مضبوط کرے گا ایمان والوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو اللہ گمراہ کرے گا۔ وہ جو شیطانی کلمات ہوں گے، خبیث کلمے ہوں گے، وہ ان میں پڑھ کر دور نکل جائیں گے، صراط مستقیم سے بھٹک جائیں گے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ جب ارادہ کر لے، ٹھیک ہے، اس نے موقع دیا، اب یہ ہر طرف خباستوں کا دور ہے، لیکن یہ دائمی نہیں ہے، اس کی بساط لپٹنے والی ہے۔ اور بھی دور فلک ہے ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے، ایک نیا دور آنے والا ہے جس کی خبریں محمد الرسول اللہ نے دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری آیت ہے اور یہ بھی ہم پر بہت صادق آتی ہے۔ دیکھیے، میں نے اقبال کا ایک جملہ آپ کو سنایا، ایک شعر جس میں اس نے طنز کی ہے علماء پر۔ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ انہیں 2 رکعت کا امام کہا ہے۔ میں نے مانا کہ ضیاء الحق نے ہمیں جس طرح استعمال کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی وہ اقبال نے ہمارے بارے میں ٹھیک ہی بات کی تھی۔ لیکن یہ جو دوسرے 2 رکعت کے امام جو ہیں، وہ جو 2 رکعت کے بھی امام نہیں ہیں، وہ جو قوم کے امام بنے، انہوں نے قوم کے ساتھ کیا درگت کی۔ وہ 2 رکعت کے اماموں کا نمائندہ چلے مولانا فضل الرحمان صاحب کو مان لیتے ہیں۔ اب یہ دوسری طرف حضرت آصف زرداری صاحب آتے ہیں۔ آپ اپنے دلی سے پوچھئے، دونوں برابر ہیں؟ سیاستی میں چھوڑیے، دنیا کے اعتبار سے۔ اچھا، ایک اور تقابل آپ کے سامنے کر دوں۔ مدرسہ مولوی بناتا ہے، کیسے بناتا ہے؟ ایک مولوی فارغ ہو کے آتا ہے، وہ آ کے ایک جگہ پہ مسجد بناتے ہیں، پہلے اینٹیں رکھتا ہے، پھر امامت شروع کر دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو ساتھ جوڑتا ہے، مسجد بنا لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ مدرسہ بنا لیتا ہے۔ جب مرتا ہے تو ایک عالی شان مدرسہ ہوتا ہے، ایک مولوی اکیلا، ان پڑھ، جسے ہم کہتے ہیں 2 رکعت کا مولوی۔ ذرا اس کی زندگی کا ذرا جائزہ لیں۔ وہ آیا، اس نے ایک مسجد بنائی، ایک مدرسہ بنایا، 1000-1500 طالب علم اکٹھے کیے اور مر گیا۔ سارا ادارہ اس نے کھڑا کر دیا۔ اس کے مقابلے میں اپنے ہائی اسکولوں کو دیکھیے، گورنمنٹ ہائی اسکولوں کو دیکھیے، گورنمنٹ کالجوں کو دیکھیے، بیکن ہاؤسوں کو دیکھیے، سٹی اسکولوں کو دیکھیے، ریاست کی مشینری لگی ہوئی ہے۔ آئیے معیار پر۔ مولوی کا مقصد ہے لوگ قرآن سیکھ جائیں، حدیث سیکھ، یہی پڑھا رہا ہے نا۔
بتائیے اپنے مقصد میں کامیاب ہے یا نہیں؟ جو اس کے پاس آتا ہے یہ چیزیں سیکھ کے جاتا ہے یا نہیں؟ مہارت حاصل کر کے جاتا ہے یا نہیں؟ جو کام اس کے ذمے ہے وہ پورا کرتا ہے یا نہیں؟ اور جو ہمارے ریاستی اداروں کے ذمے، تعلیمی اداروں کے ذمے تھا وہ بھی پورا کر سکتے ہیں ان تمام وسائل کے ساتھ جو انہیں ریاست فراہم کر رہی ہے۔ مولوی کو تو ریاست کچھ نہیں دے رہی نا۔ اب بتائیے زیادہ پھر قابل کون ہوا؟ یہ میں نے فوری تقابل آپ کے سامنے کر کے رکھ دیا ہے۔ مولوی صاحب کی قابلیت دیکھ لیجئے۔ تو اب ذرا اس اعتبار سے دیکھیں، پاکستان اگر اس حالت کو پہنچا ہے جس میں کہ ہے، تو اس میں کہا جاتا ہے جی اتنے عرصے فوجی حکمران رہے، اتنا عرصہ سیاستدانوں کو ملا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان میں سے کتنا عرصہ مولوی صاحبان کو ملا، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ پاکستان کو اس حالت میں پہنچانے میں مولوی صاحب کا بھی قصور ہے۔ کتنا عرصہ مولوی کو ملا؟ مجھے تو وہ ایک دن بھی نہیں معلوم کہ جو کسی مولوی کے سپورٹ کیا گیا۔ وہ فوجی جرنیل آئے ہوں تو علی گڑھ کے تھے یا مسٹر تھے، اور وہ اگر کوئی اور سویلین گورنمنٹ آئی ہو تو بھی وہ مسٹروں ہی پر مشتمل تھی یا منسٹروں پر مشتمل ہوئی ہوگی۔ مولوی تو ہم نے نہیں دیکھا، ہاں ان کے معاونین کے طور پر مولوی رہے ہیں، اور وہ بھی ان کو وزارتیں ایسی ملتی رہیں کہ جو بس رشوت کے طور پر دی جاتی رہی، کہ ساتھ لگے رہیں۔ اب یہ آیت پڑھیے، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دیا؟ یہ پاکستان اللہ کی نعمت تھی یا نہیں؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کا جو نظریہ تھا وہ اس کے اندر اگر یہ پوٹینشل تھا کہ ہمیں ایک طاقتور قوم بنا دیتا، وہ نظریہ بھی ایک نعمت ہے یا نہیں؟ یہ جو سورہ آل عمران میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کے ساتھ سارے کے سارے چمٹ جاؤ، وہ رسی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے نا، یہ نظریہ ہے۔ اس رسی کے حوالے سے جو آگے فرمایا وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کی اس نعمت کے طفیل بھائی بھائی بن گئے۔ 47 میں ہم بھائی بھائی تھے یا نہیں؟ شیعہ سنی بھی ساتھ تھے یا نہیں؟ اور یہ بنگالی اور مشرقی مغربی پاکستان کے لوگ بھی اکٹھے تھے یا نہیں؟ پھاڑا کس نے؟ بنگلہ دیش کس بنیاد پہ بنا؟ بلوچستان میں لوگ علیحدگی کی تحریک لے کر کیوں کھڑے ہوئے؟ یہ سندھو دیش کی تحریک کیوں چلی؟ مہاجر جناب پور بنانے پر کیوں مجبور ہوئے؟ جب آپ کتاب کی طرف نہیں آئے، جب آپ اپنے اصل نسب العین کی طرف نہیں آئے، جب آپ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ دکھائی، تو پھر اللہ آپ کو بھائی بھائی رہنے دیتا ہے؟ پھر اس نے پھاڑا۔ خدا یوں بھی گناہوں کی سزا دیتا ہے، بانٹ کر قوم کو گروہوں میں لڑا دیتا ہے، آسمانی سے عذاب نازل نہیں ہوتے، آدمی کو بھی ملک الموت بنا دیتا ہے۔ اب خود پھٹتے ہیں، خود مرتے ہیں، یہ اس جرم کی سزا ہے۔ تو یہاں تک کس نے پہنچایا؟ مولوی نے پہنچایا یا حکمرانوں نے پہنچایا؟ اس نعمت کو اس کفران نعمت سے کس نے تبدیل کیا؟ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا، واحلوا قومہم دار البوار، اور قوم کو تباہی کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ قوم کہ جو زمانے میں امامت کے منصب پر پہنچ سکتی تھی، دنیا کے لیے لائٹ ہاؤس بن سکتی تھی، لوگوں کے لیے چراغ راہ بن ثابت ہو سکتی تھی، اس کو آج دنیا کی سب سے نکھٹو قوم ثابت کر دیا، نکھٹو ترین ثابت کر دیا۔ کوئی کسر رہ گئی تھی تو وہ ہمارے کھیلوں نے پوری کر دی۔ باقی کرپشن میں ہاں ایک نمبر ہم ہیں، الٹے کاموں میں مانتی ہے دنیا۔ اس اعتبار تو کس نے پہنچایا؟ یہ بے مقصدیت ہے جو لوگوں کے کردار کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ بھی کوئی قوم ہوتی ہے جس کا کوئی نیشنل ایجنڈا ہی نہ ہو، جس کا کوئی قومی نسب العین ہی نہ ہو، کوئی گول، کوئی ہدف، کوئی آدرش ہی نہ ہو، وہ جو تھا اس کی طرف پیش قدمی بھی نہیں ہوئی، بلکہ اس کو بھلانے کی کوششیں ہوں، تو پھر اونچا کردار کہاں سے آ جائے؟ جب تک نسب العین اعلیٰ نہیں ہوگا، کردار بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس تباہی کا ذمہ دار کون؟ قوم کو اس تباہی کے گھاٹ اتارا کس نے؟
ظاہر ہے جنہوں نے 70 سال فیصلے کیے ہیں، جو فیصلہ سازی کی پوزیشن پر تھے، وہ جس ادارے مقدس ادارے سے تعلق رکھتے ہوں کہ غیر مقدس سے، لیکن ذمہ داری تو پھر ان پر آئے گی۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار، اور یہی اگر روش رہی تو پھر اگلا نشانہ بھی ایسے لوگوں کا جہنم دوزخ ہے، یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، وبئس القرار، چند دنوں کے تو یہاں مزے اڑا لیں گل چھرے، لیکن اس کے بعد وہ بہت قرار پکڑنے کی بری جگہ ہے جہاں تک وہ پہنچیں گے۔ بہرحال جیسے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ چکا، پوری دنیا کا اب ایک سوچ ہے، اور اس میں اب دنیا نے بات چیت کو چھوڑ کے ڈنڈا چلانا شروع کر۔ ایک زمانہ ہو سکتا ہے نا آپ کے پاس اچھی سوچ ہے، آپ اسے اخلاق سے، علم سے تعلیم کریں، علمی لوگوں کو قائل کریں، لیکن جب آپ کو معلوم ہے کہ ہماری سوچ ہی گھٹیا ہے تو پھر آپ اسے لازماً ڈنڈے کے زور پر جو ہے وہ مسلط کریں گے۔ تو امریکہ نے طے کر لیا کہ ہم اپنا بدماشانہ نظام بدماشی سے جو ہے وہ نافذ کریں گے، اور ساتھ ہی ہم نے بھی طے کر لیا کہ بہت ہو چکی، ہم کبھی دائیں کبھی بائیں چلتے رہے، اب ہم نے طے کر لیا کہ اصحاب الشمال کے راستے پر ہی چلیں گے، بائیں ہی چلیں گے، اور اس کے لیے دوسرے کو سب کو مسمار کرنا پڑے تو اس کے لیے تیار ہے۔ دنیا اور بھی آگے جائے گی۔ اس سیکولرزم کا مطلب یہ نہ سمجھیے کہ یہ سیکولرزم کل بھی ایسا ہی سیکولرزم رہے گا جیسے آج ہے۔ ہندوستان کا سیکولرزم بدل رہا ہے۔ سیکولرزم میں مسجد نہیں ڈھائی جا سکتی، لیکن ہندوستان میں مسجد ڈھہ رہی ہے۔ سیکولرزم میں کسی انسان کو اس کے عقیدے کی بنیاد پر متون نہیں کیا جا سکتا، مگر ہندوستان میں کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود دنیا کی آنکھ کا تارا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے ایک بات کہی ہے، اس نے کہا کچھ لوگ جب فساد پھیلا دیتے ہیں، ان کا فساد اگر نہ روکا جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ لَحُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ وہ نہ ہندوؤں کی عبادت گاہیں چھوڑیں، نہ مسلمانوں کی چھوڑیں، نہ یہودیوں اور عیسائیوں کی چھوڑیں، نہ درویشوں کی خانقاہیں چھوڑیں۔ یہ وقتی بات ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کے انفرادی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ جب پوری طرح وہ ہو جائے گی اور طاقت آ جائے گی اور لوگوں کے اندر سے عقیدے کو کمزور کر لیا جائے گا تو یہ ساری تمام عبادت خانے مسمار کر دیے جائیں گے۔ سوئٹزرلینڈ میں مسجدوں کے میناروں پہ تو پابندی لگ گئی نا، ہمارے اپنے ملک میں اذانوں پہ تو تقریباً سمجھیے کسی بھی نام سے پابندی تو ہیں۔ اب اس طرح کھلی اذانیں تو نہیں ہوتی، اس لیے کہ بعض لوگوں کے کانوں کو وہ آوازیں بھلی نہیں لگتی۔ ظاہر ہے جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے شیاطین پر برے اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تو جو انسان شیاطین ہیں ان کو بھی اندر کیا ہوتا ہے ہمیں تو نہیں پتہ، وہ ان کے دل جانے کہ ان پر کیا بیتتی ہے، لہٰذا وہ پابندیاں شروع ہو چکی۔ لہٰذا سیکولرزم یہاں پہ کوئی رکنے والی تھوڑی شے ہے، اس نے تو مسجدیں بھی مسمار کرنی ہے۔ مدارس کی خبر لیتے ہو اور ان کے لیے شور مچاتے ہو، یہ تو مسجدیں نہیں چھوڑیں گے دنیا میں، تو کہیں نہ کہیں جا کے بریک لگے گی، اور اگر نہیں لگے گی تو پھر آخرت کا کیا بنے گا؟ تو دنیا تو بہرحال اسی رخ پہ جا رہی ہے اور ہم بھی اسی پہ چل پڑے، اور اس کے نتیجے میں ہم مزید ہمارے ایٹم بم ہمیں نہیں بچا سکیں گے پھر، اور نہ ہی فوج ہی پھر کوئی سہارا بن سکے گی۔ ہمارا بچاؤ اگر ہے تو اسی نظریے میں ہے جس نے ہمیں بنایا تھا، جس نے ہمیں جوڑا تھا، جس نے ہمیں بھائی بھائی کیا تھا، جو اللہ کی نعمت ہے۔ 70 سال غلطیاں ہو گئیں تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بہت غفور اور بڑا رحیم اور تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنے اس نظریے کی طرف واپس آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو سکتی ہے، اور اگر ایسا نہ بھی ہو، اللہ کی حکمت ابھی اس کی متقاضی نہ ہو، اللہ کی ابھی منشا یہ نہ ہو، دنیا میں مدد نہ بھی آئے، تو ذرا سوچئے ہمارا قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر کچھ لوگ ایمان لے آئے جو کل تک جادوگر تھے، جو فرعون سے کہتے تھے ہم جیت گئے تو ہمیں انعام ملے گا یا نہیں، مزدوری ملے گی یا نہیں، کل تک اتنے لالچی تھے، پہلے بریف کیس مانگتے تھے، لفافہ مانگتے تھے، پھر کہتے تھے مقابلہ کریں گے، کہنے کو محب وطن تھے، پڑی پیٹ کی تھی، محب وطن بنے ہوئے تھے، لیکن یہ کہ وہی جب ان کے اندر کلمہ طیبہ اتر گیا اور فرعون نے کہا میں تمہیں سولی دے دوں گا اور تمہاری ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تو انہوں نے کہا فقض ما انت قاض۔ دیکھیے کردار ایک دم کتنا بدل گیا۔ اے فرعون کر جو تو کر سکتا ہے، جو فیصلہ چاہے کر، انما تقضی
हाज़िही हयात दुनिया, तो इस दुनिया ही की ज़िंदगी के फैसले करेगा ना। यहाँ आंख बंद होगी तो जब आंख खुलेगी तो एक और बादशाह की अदालत में पेश होंगे। वहाँ एक और ही कोस होगा, ले मनिल मुल्कुल यौम, बताओ भाई फ़िरौन आज बादशाही किसकी है, नमरूद आज बादशाही किसकी है, जमहूर आज बादशाही किसकी है, ले मनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज अल्लाह की बादशाही है जो अकेला है, जो छाया हुआ है, उसकी सल्तनत से कोई भाग के मदियन नहीं जा सकता, सब पर काबू याफ्ता है। ये यौम जज़ा है, ये बदले का दिन है, ये अच्छे और बुरे बदले का दिन है। खुश नसीब होंगे वो कि जिनको उनका अमाल नामा दाने हाथ में मिलेगा। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी फ़सौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा, उनका बहुत आसान हिसाब होगा, बस मोटा मोटा देख के फारिग। व यनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, वो लौट के अपने घर वालों की तरफ चलेगा खुशी खुशी, शादां व फरहां, कमाई करके आया है, कामयाब होके आया है, सबसे बड़ी अदालत से कामयाबी का सर्टिफिकेट लेके आ रहा है। व यनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वरा ज़हरे, और जिसको उसका अमाल नामा उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा, फ़सौफ़ यदऊ सुबूरा, वो मौत मौत चिल्लाएगा। व यसला सहीरा, दोज़ख में दाखिल होगा। इन्नहु कान फ़ी अहलिही मसरूरा, वो दुनिया में अपने घर वालों के साथ बहुत खुशहाल था, बहुत खुशहाल था। आज की चंद रोज़ा खुशहाली की खातिर उस दायमी खुशहाली को कुर्बान ना कीजिए, बहुत घाटे का सौदा है, बहुत घाटे का सौदा है। तो अल्लाह ताला अगर दुनिया में हमें इस खुशहाली से महरूम भी हो जाएं, ये चंद रोज़ा ज़िंदगी तकलीफ़ों ही से पुरो, तो फिर भी अगर हम सही रुख पे चलें, अजनबी बन के आइसोलेशन ही में जिएँ, वो अगर ज़िंदगी संवर जाए तो उससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं। ज़ालिकल फ़ौज़ुल कबीर, ये बड़ी कामयाबी है। इन्नल लज़ीना फ़ुतिनुल मोमिनीन वल मोमिनात, वो लोग के जो अहले ईमान मर्दों और औरतों को आजमाइश में डालते हैं, तंग करते हैं, अजियतें देते हैं और ना ही तौबा भी नहीं करते। सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम, उनके लिए दोज़ख का अज़ाब है, वलहुम अज़ाबुल हरीक, और उनके लिए जलने का अज़ाब है। इसके बरक्स जो ये सब सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं, झेलते हैं, सब्र करते हैं, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो इन नेक कामों पर कारबंद रहते हैं, उनके लिए जन्नात हैं, बागात हैं। ये जन्नत के बारे में भी हमें बहुत सी गलतफहमियाँ शायद हों। हम समझें कि जैसे बैरिया टाउन में कोई छोटा सा घर होता है तो जन्नत में भी ऐसा ही घर होगा, या आदमी बहुत बड़ी कामयाबी करके बड़े ऊंची पोस्ट से रिटायर्ड होके कहीं कोई फार्म हाउस बना ले तो कहे जन्नत बन गई, बस जल्ला आदमी है। जन्नत के बारे में एक बात समझ लीजिए, बहुत से लोग दोज़ख से होके जन्नत में जाएंगे, पता नहीं करोड़ों करोड़ों साल दोज़ख में जलने के बाद फिर जन्नत में जाएंगे। तो जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा ना, सबसे आखिर में, यानी पता नहीं कितने अरब साल दोज़ख में जला होगा, फिर कहीं जाके वो जन्नत में जाएगा, यानी जन्नत में जो सबसे घटिया दर्जे का आदमी होगा यही होगा ना, फिर सबसे आखिर में जन्नत में गया है। पता है उसके पास कितना बड़ा रकबा होगा? अल अर्ज़, ये जो ज़मीन है, ज़रबे 10, इस ज़मीन से 10 गुना बड़ी जन्नत होगी उसकी। यानी दर हकीकत कुरान मजीद जो तसव्वुर पेश कर रहा है वो ये है कि ये सारी कायनात को अल्लाह ताला जन्नतों से आबाद कर देगा, और इसमें एक एक सितारा या जो है वो एक एक आदमी को अगर अलाट हो जाए और वो उसका हुक्मरान हो बिला शिरकत गैरे, ये जन्नत है। तो उसको उसकी आदमी फ़िक्र ना करे और बैरिया टाउन के पीछे मरा जा रहा हो, और इसके लिए इस खुशहाली की खातिर आदमी वहाँ का कोई सोच ही ना रखे, तो है नुकसान की बात या नहीं, और है ये बेवकूफ़ी की बात या नहीं, और है हमाकत की बात या नहीं, और अक्लमंदी की बात फिर क्या होगी कि यहाँ अगर चंद दिन बुरे भी गुजरते हैं, कोई खट्टे मीठे ही गुजर जाते हैं, कोई परवाह नहीं, वहाँ के दिन अच्छे हो जाएं। अल्लाह ताला हमें ये सोच अता कर दे, फिर हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए अब करने का एक काम ये भी है, उस आखिरत को बनाने के लिए, कि इस जैसे लोग कलमा खबीसा के लिए जमा होते हैं। आज देखिए ना, ये सेकुलरिज़म के हवारी कितना शोर मचा रहे हैं, कितना ढंडोरा पीट रहे हैं, कितने डॉलर खर्च कर रहे हैं
پیسے کو کس طرح پانی کی طرح بہا رہے ہیں اور محنتیں بھی کر رہے ہیں، جانیں بھی نچھاور کر رہے ہیں. تو وہ اللہ والے کیسے ہیں کہ جو کچھ بھی نہ کریں اور کہیں کہ اتنی بڑی جنت بھی مل جائے؟ تو کچھ تو کرنا پڑے گا نا کلمے کی خاطر، کھڑا تو ہونا پڑے گا، کوئی محنت کرنی پڑے گی. تو مل جل کر بنیان مرصوص بنے، جماعت میں شامل ہوں، تاکہ جماعت کی طاقت کے ذریعے سے، بنیان مرصوص کے ذریعے سے، جیسے 77 کی ایک تحریک چلی تھی، بات تو کی گئی ہے، چلانا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ ایسی ایک جماعت ہو، حزب اللہ تب بنے گی کہ بنیان مرصوص ہو، اور بنیان مرصوص تب بنے گی جب ایک کو لیڈر بنائیں. 25 جماعتوں کے اطاعت سے بنیان مرصوص نہیں بنتی، بنیان مرصوص بنتی ہے ایک کو امیر بنا کے باقی سب اس کی تابعداری قبول کر لیں، تب بنیان مرصوص بنتی ہے. یہ بنانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب کریں. یہ ہماری سب سے بڑی آرزو. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے، اور میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ اگر سوچ پیدا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہماری اس قربانی کو قبول کرتے ہوئے آسان حساب کے ذریعے سے جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر. وہ تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے کھپا دیا اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ وہ اجر ہمیں عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.